پاکستان اپنی جو نیشنل ایئر لائن ہے اس کو پرائیویٹائز کرنا چاہتا ہے. پاکستان اس ایئر لائن کو کیوں نہ بیچ سکا؟ مسلسل خساروں میں ہے. ملک اور اقوام نعروں سے نہیں چلتے، جھوٹ سے نہیں چلتے، امید سے صرف نہیں چلتے، وہ چلتے ہیں فائنانس سے. اگر آپ کے دانے مک جائیں تو آپ ملک نہیں چلا سکتے. $3.5 ارب کا پاکستان نقصان کر چکا ہوا ہے. کیا ہم ملک چلانا چاہتے ہیں پھر یہ نہیں چلا سکتے؟ عام سا سوال لوگ پوچھتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے، سوال شاید بہت جائز بھی ہے کہ جی پی آئی اے کیوں نہیں چلا سکتے. پی آئی اے اس لیے نہیں چلا سکتے کہ پچھلے 50 سال کے دوران ہم نے رفتہ رفتہ اس کی جو کور تھی اس کو کھود کے ہم اس کو ایک بہت بڑے گڑھے میں تبدیل کر چکے ہیں. ہم اس لیے پی آئی اے نہیں چلا سکتے کہ ہم نے اس پہ قرضوں کا ایک ایسا انبار لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ یہ انسسٹینیبل بن. 260 بلین بینکوں سے ہیں کتنے؟ 421 بلین صرف بینکوں سے ہیں. تو دوستوں، نقدی کے سنکٹ سے جوجھ رہے پاکستان نے گھاٹے میں چل رہی اپنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس یعنی کہ پی آئی اے کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اسی وجہ سے پاکستانی ایئر لائنس دیوالیہ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کے بیچنے کی بھی تیاری ہو چکی ہے. کچھ مہینے پہلے پاکستان نے پی آئی اے کے ادھکتر विमानों کے اڑان بھرنے پر پابندی لگا دی تھی. حالت اتنی بدتر ہو گئی ہے کہ پاک سرکار کے پاس اپنے विमानों میں ایندھن بھروانے کو بھی پیسے نہیں بچے ہیں. کمپنی اپنے گھاٹے کی بھرپائی کرنے کے لیے اسٹاک کی چھٹنی بھی شروع کر چکی ہے. اس کے علاوہ جس روٹ پر پاکستان سرکار کو گھاٹا ہو رہا تھا ان روٹ پر اپنے جہاز اڑانا بھی بند کر دیے ہیں. اس کے باوجود بھی گھاٹا رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب یہ ایئر لائنس بچنے کے لیے پوری طرح تیار ہے. 421 بلین بینکوں سے ہیں، اور اس کے علاوہ 150 بلین روپیہ وہ بھی ہے جو حکومت نے مختلف اوقات میں پی آئی اے کو دیا ہے. اس کے علاوہ 711 بلین وہ بھی ہے جس کو ہم ایکیومولیٹڈ لاسز کے اس میں شمار کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ بھی میں بہت سی چیزیں نہیں کہتا ہوں کیونکہ بعض چیزوں کا بیکاز اٹ از اے لسٹڈ کمپنی میرے لیے اوبلیگیٹری ہے کہ میں کچھ انفارمیشن میں یہ کہتا ہوں کہ میری یہ بات کو بڑے یقین اور اطمینان سے سنیے کہ پی آئی اے مالی اعتبار سے اس حکومت کے جو ہمارے اکنامک وسائلز ہیں اس وقت، جو ہماری اوور آل اکنامک کنڈیشن ہے، ہم آئی ایم ایف پروگرام میں وہ صرف اس کا ایک آسپیکٹ ہے. ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہوں یا نہ ہوں، ہم بہرحال اگر پیسے ہوں گے تو کہیں خرچ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ نا کہ آئی ایم ایف پروگرام ہوں گے تو پھر ان شرائط کے مطابق خرچ کریں گے جو آئی ایم ایف نے لگائی ہیں، لیکن اس سے پہلے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ وافر سرمایہ ہونا ضروری ہے جو ہم کسی نقصان پہنچنے والے ادارے میں کنٹینیوسلی انویسٹ کرتے رہے. کو یاد ہے 2014-15 میں جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے کی ایک کوشش شروع ہوئی تھی، وہ کامیاب کیوں نہیں ہوئی؟ اس وقت ایک تو دو بنیادی وجوہات تھیں. ایک تو میں بڑی آپ کو بے تکلفی سے کہوں گا کہ تمام سٹیک ہولڈرز آن بورڈ نہیں تھے. اچھا. دوسرا یہ ہے کہ جو اس وقت کی اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز تھیں وہ اس وقت حکومت کے خلاف اس سے پہلے ہی ایک احتجاج میں مصروف تھیں. اور ہماری بدقسمتی ہماری سیاست کی یہ ہے، اور اس میں میں کسی ایک سیاسی جماعت کی بات نہیں کر رہا، سب کی بات کر رہا ہوں، کہ جب بھی انہیں یہ موقع ملتا ہے کہ وہ کسی سٹنگ گورنمنٹ کو کسی بھی بہانے کمزور کر سکیں. ایک وقت ایسا بھی تھا جب پی آئی اے نے دنیا کی بڑی ایئر لائنز کے پائلٹس کی ابتدائی تربیت کی. 1970 کی دہائی تک پی آئی اے خطے میں یورپ اور امریکہ تک جانے والی چند ایئر لائنز میں شامل تھی. پی آئی اے کی ترقی کا عمل 1980 کی دہائی تک اسی طرح جاری رہا، مگر پھر ملک کے سیاسی حالات اور سیاسی مداخلت نے قومی ایئر لائن کو بری طرح متاثر کیا. میں نے پی آئی اے کے حوالے سے کافی ریسرچ کیا تو جو پی آئی اے ہے بیسکلی 2004 was the last year when پی آئی اے made a profit. 2004 onwards پی آئی اے ہمیشہ لاس میں رہی ہے، اور اس کے علاوہ کیونکہ پی آئی اے لاس میں رہی ہے اس کے ملٹیپل ریزنز تھے. ایک تو سب سے پرائمری ریزن تھا کہ پی آئی اے واز اوور اسٹافڈ، یعنی کہ جتنے بندے وہاں ہونے چاہیے تھے اس سے کہیں زیادہ تھے فار پولیٹیکل ریزنز. اور اس کے علاوہ دوسرا ریزن یہ تھا کہ جو مین لیوکریٹو مارکیٹ ہے جس سے ایئر لائنس کی ارننگ ہوتی ہے وہ ہے انٹرنیشنل جو پیسنجرز ہوتے ہیں، ان کے فیئر زیادہ ہوتے ہیں، وہاں پہ پروفٹ مارجن ان کا زیادہ ہوتا ہے. تو اس میں پی آئی اے کا شیئر اب صرف 20% ہو کے رہ گیا ہے، اور جو باقی گلف بیسڈ ایئر لائنز ہیں جیسے قطر ایئر ویز ہو گیا، ایمریٹس ہو گیا، تو اس نے کافی زیادہ چنک پی آئی اے کا لے لیا. تو پی آئی اے کی جو پروفیٹیبلٹی ہے، ریونیو ہے، کافی زیادہ وہاں پہ بھی گٹ گئی ہے. اور اس کے علاوہ آن دا ٹاپ آف دیٹ جو مینجمنٹ ایشوز ہے پی آئی اے کے، جو کہ کیونکہ اٹ از رن بائی گورنمنٹ، تو جس طرح باقی گورنمنٹ اداروں میں جو کہ پرابلمس ہیں مینجمنٹ کے وہ پی آئی اے میں بھی ہیں. تو اسی وجہ سے پی آئی اے کافی عرصے سے انسسٹینیبل ہو گیا تھا، اور بائی ایوریج گورنمنٹ کو $40 ملین پر ایئر ان کو ایک طریقے سے اس میں انجیکشن لگانی پڑتی ہے. اور کیونکہ 2004 آنورڈز پی آئی اے لاس میں تھا
تو اس لاس کو پورا کرنے کے لیے یا تو گورنمنٹ کی طرف سے اسے سبسڈی ملتی تھی یا تو ان کو جو ہے نا بینک سے لون لینا پڑتا تھا. تو اس وقت جو پی آئی اے کا جو ڈیٹ ہے کیونکہ وہ 830 بلین روپیز پہنچ چکا ہے کیونکہ اسی لاس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے. تو یہ پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے کا آئیڈیا یہ کافی پہلے سے تھا اور یہ میرے خیال سے ایٹ لیسٹ 10 ایئر سے تو یہ بیک اینڈ فورتھ ہو رہا ہے. 2016 میں جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی انہوں نے کافی ایک ایفرٹ سٹارٹ کی تھی پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے اور انہوں نے جو ہے نا پروسیس سٹارٹ بھی کر دیا تھا. لیکن اس وقت جو پی آئی اے کی یونینز تھی وہ کافی اسٹرانگ تھی اور انہوں نے پورے ایک ہفتے کے لیے پی آئی اے کی سارے جو فلائٹ آپریشن سے سسپینڈ کر دیے تھے. بالکل ہی پیرالائز ہو گیا تھا پی آئی اے اور پورے پاکستان کا ایویشن سسٹم. تو اس کے بعد جو گورنمنٹ ہے وہ بیک آؤٹ کر گئی تھی. تو اسی وجہ سے یونین کی پریشر کی وجہ سے اور آپ ہسٹوریکلی جو پیپلز پارٹی ہے وہ بھی ہمیشہ جو ہے نا پرائیویٹائزیشن کو اپوز کرتی تھی. تو اسی وجہ سے یہ بات آگے نہیں بڑھ پائی. لیکن چونکہ اس وقت وہ ایس آئی ایف سی یہ لیڈ لے رہی ہے اور ایس آئی ایف سی نے ہی نہ صرف پش کیا ہے گورنمنٹ کو پرائیویٹائزیشن کمیشن کو بلکہ ایون جو یونینز ہیں وہ بھی اس دفعہ قدرے خاموش ہے اور ان کی طرف سے بھی ایسا کوئی بات نہیں آ رہی. اسی وجہ سے یہ پروسیس ہے یہ اسپیڈ اپ ہو گیا ہے اور جتنے بھی جس جگہ سے بھی اپروولس چاہیے جس کمیٹی سے وہ ہو رہے ہیں کیونکہ ایس آئی ایف سی ایک طریقے سے جو اسٹک ہے جو کیرٹ ہے یا مین اسٹک ہے اسی کی وجہ سے جو ہے نا یہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. اور پہلے جو مئی 3 اس کی ایک ڈیڈ لائن تھی بڈز جمع کرنے کی پھر اس کو انہوں نے ایکسٹینڈ کر کے 18 مئی تک کر دیا تھا. تو کافی ابھی تک بڈز آ چکی ہیں. تو اس میں جو اہم نام ہے وہ عارف حبیب گروپ ہے, ایک جو اس کے علاوہ جیریز ہے جو کہ ایک ایویشن سروس کمپنی ہے اور اس کے علاوہ فلائی جنا ہے, ایئر سیال ہے اور بھی مختلف جو کنگلومریٹس ہے کنسورشیمز ہیں انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. اور انہوں نے اس وقت ابھی تک سب سے پہلے صرف ایکسپریشن آف انٹرسٹ کیا ہے کہ ہم اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں. ابھی تک انہوں نے کوئی بڈ نہیں کی یعنی کہ ابھی تک کوئی فائنینشیل پرائز کوٹ نہیں کی, وہ سٹیج ابھی تک نہیں آئی. تو جو اس کے ایکسپرٹس ہیں ان چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں تو ان سے میں نے پوچھا کہ اس کے لیے جو ایک پی آئی اے کے لیے ایک گڈ پرائس کیا ہوگی کہ جس سے یہ سیل ہو. تو انہوں نے کہا کہ جو بڈنگ ہے وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 80 بلین روپیز سے اسٹارٹ وہ نارتھ ہی جائے گا یعنی کہ بڈنگ میں. تو یہ ہے بیسکلی. اور اس کے علاوہ پھر جو پی آئی اے اس سے پہلے پی آئی اے سے سارے ڈیٹس جو ہیں وہ گورنمنٹ اسیوم کر لے اور باقی پی آئی اے کے ایسیٹس بیچ دیں. تو اس وقت تو پی آئی اے کی دیکھیں نا پی آئی اے کا جو ایکویٹی ہے اس سے جو ایسیٹس ہیں اس سے 5 گنا زیادہ اس کی ڈیٹ ہے. تو جو آپ سے لینے آئے گا وہ تو 500 ارب روپے کا نقصان تو نہیں لے گا نا, تو آپ سے 500 ارب روپے مانگے گا. تو آپ نے اس کو 35 ارب روپے تو پہلے الگ رکھنے پڑیں گے اور پھر پی آئی اے کو آپ کو دینا پڑے گا, پرائیویٹائز کرنا پڑے گا. اس میں قوانین کے چینج کرنے پڑیں گے, پرائیویٹائزیشن کا قانون چینج کرنا پڑے گا. پی آئی اے کی اپنی اسٹیچوٹری وہ ہے جس کے اندر آپ 40-45% سے زیادہ نہیں دے سکتے. تو یہ اب لیکن لائک آئی سیڈ کہ میں سچ یہ سمجھتا ہوں, یس آئی ول ایڈمٹ کہ ہی از اے فرینڈ آف مائنڈ, لیکن آئی ریئلی تھنک کہ فواد